بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان کا 12واں باب ہے کفایت الہی۔ مرکزی نکات ہیں اسم الکافی کی وضاحت، اچھے برے حالات اللہ کی طرف سے ہیں، مدد مانگنے کا طریقہ، آیات و احادیث سے کفایت، مصیبتیں اور انبیاء کرام کا رویہ، کامیابی کا راستہ، اشعار کفایت۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام الکافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کائنات کے تمام خزانوں اور فوجوں کے مالک ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہیں، ہر پریشانی اور ہر تکلیف دور کر دینے میں کافی ہیں۔ ان کی مدد اور سہارا ہر ایک سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ بندے کی الٹی کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں، ہر معاملے کو درست کر دیتے ہیں۔ اپنے نیک بندے کے ہر دشمن سے وہ دشمنی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا بھی اس کی دشمن ہو جائے، وہ سب سے نمٹ لیتے ہیں۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ عجیب انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الزمر 36 ارشاد ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ النساء 171۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کام بنا دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ارشاد ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ آل عمران 175۔ بلا شبہ شیطان تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ارشاد ہے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا المؤمن 51۔ ہم ضرور اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد کریں گے۔ گویا فرما رہے ہیں کہ یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ ارشاد ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں کے خلاف کوئی راستہ نہ دے گا۔ گویا جیسے کہا جاتا ہے کہ پہلے مجھ سے نمٹو، فلاں کو مارنا ہو تو تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، میرے جیتے جی تم فلاں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتے ہیں، واللہ اعلم باعدائکم۔ النساء 141۔ تمہارے دشمنوں کو تم نہیں جانتے، اللہ تم سے زیادہ ان کو جانتا ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے فرمایا، لا تخافا اننی معاکما اسمع و ارا۔ طٰہٰ 46۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم سے ارشاد فرمایا، فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا۔ آپ میرے حکم پر جم جائیے، کافروں کے زور و قوت سے نہ گھبرائیے، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ ہر مومن سے یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ بھی میرے حکموں پر ثابت قدمی سے جمع رہتا ہے، اس سے جو بھی پنگا لے اللہ اس کو دیکھ لے گا، اللہ اس سے نمٹ لے گا۔ سواری پر پیچھے سوار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کا خیال رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، مدد لینا ہو تو اللہ سے مدد لے، اور جان لے کہ اگر ساری مخلوق تجھے نفع دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ وہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھا ہوگا، اور اگر ساری مخلوق تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا۔ مومن ہر معاملے میں اللہ ہی پر نظر رکھتا ہے، کیونکہ اچھے برے حالات کو لانے والے اللہ ہی ہیں۔ ارشاد ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ آل عمران 140۔ ہم انسانوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں۔ مصیبت لانے والے اللہ ہیں، تو مصیبت ختم کرنے کے لیے بھی انہی سے رجوع کرنا ہوگا۔ ارشاد ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ التوبہ 51۔ کہہ دیجئے، ہرگز ہم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ وہی ہمارے سرپرست ہیں،
جس نے پریشانی میں اللہ سے رجوع کیا اللہ رب العزت اس کے حالات سنوار دیتے ہیں۔ مصیبتوں کے اوقات اور مخالف حالات انبیاء اور مقدس ہستیوں پر بھی آئے، انہوں نے ایسے اوقات میں اللہ ہی پر نظر رکھی اور اللہ تعالیٰ نے مشکل سے مشکل حالات دور فرما دیے۔ ارشاد ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ الصف 75۔ بے شک نوح نے ہمیں پکارا اور ہم پکار کا بہترین جواب دینے والے ہیں۔ فرمایا اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم تکلیف سے نجات دلائی۔ صافات 76۔ بنی اسرائیل فرعون کے سخت ظلم کا شکار تھے، ان کے بارے میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ الانبیاء 88۔ ہم نے اس پکار کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کو غم سے نجات دلائی اور ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جھونک دیا گیا، انہوں نے فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود آگ کو حکم فرما دیا قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم الانبیاء 69۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، جو بھی اللہ پر ایمان اور توکل رکھے آج بھی یہی وعدہ اس کے لیے بھی ہے۔ آج بھی جو ہو برائیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مکے سے ہجرت کی رات نہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مشرکوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ ننگی تلواروں کے سائے میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ باہر نکال دیا۔ ارشاد باری ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الانفال۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کافروں نے آپ کے خلاف تدبیر کی کہ آپ کو بھیجا قید میں رکھیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو دیس نکالا دے دیں، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک ہوئی، اس میں عیسائی لاکھوں کی تعداد میں تھے اور مسلمان صرف چند ہزار تھے۔ جیسے سفید گھوڑے پر چھوٹا سا کالا داغ ہو، نصارہ کے مقابل مسلمان اتنے کم نظر آ رہے تھے۔ امیر لشکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوجی کمک بھیجنے کے لیے خط لکھا تو آپ نے جواب میں لکھا تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، میں تمہیں اس ذات کا پتہ بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ غالب آنے والی اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، بس تم اسی سے مدد مانگو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے دن مدد فرمائی گئی جبکہ وہ تم سے تعداد میں کم تھے، لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو۔ جب یہ مکتوب تم تک پہنچے تو تم ان پر ٹوٹ کر حملہ کرو اور اس سلسلے میں مجھ سے پھر رجوع نہ کرنا۔ خط پا کر مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر حملہ کیا اور اللہ نے جنگ یرموک میں ان کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ آج ہمیں بھی ایسا نیک بننے کی ضرورت ہے کہ پھر اللہ کی مدد اتر آئے، پھر اللہ تعالیٰ سپر پاورز کو صفر پاورز بنا دیں گے۔ ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے کافی ہو جانے کے بے شمار واقعات سے امت کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ضرورت ہے کہ ایمان و عمل کو مضبوط بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مصائب کی شکایت کی تو فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، الاعراف 129، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، البقرہ 153، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کے نبی امت کے غمخوار، امت کو بے سہارا چھوڑ کر تشریف نہیں لے گئے، مدد مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے ہیں کہ نماز کے ذریعے اپنے رب سے مانگنا۔ دنیا میں جب دفتر سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اپلیکیشن درخواست بھرنی پڑتی ہے، اسلاف وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے۔ کاش ایسے نفل ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور تہجد کی چند رکعتوں کے بغیر کوئی رات نہ گزرے۔ یہ نماز ایک عجیب نعمت ہے،
ابن سنی سے روایت نقل کی ہے، ارشاد باری ہے، میرا بندہ اتنا قرب کسی عمل سے نہیں پا سکتا جتنا کہ فرض ادا کرنے سے میرا قرب پا سکتا ہے، اور وہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سچ کر دکھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، الانفال 17۔ اور آپ نے نہیں پھینکا، جب آپ پھینک رہے تھے تو وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں، اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اور مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فخر یعنی محتاجی کو روک دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے سینے کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہارا فخر نہیں روکوں گا۔ کامیابی کا راستہ، کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی نگاہیں مخلوق سے ہٹائیں اور اللہ کی ذات پر جما دیں اور یوں کہیں، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، النساء 21۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، الطلاق 129۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، الیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ، تمام امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اس لیے اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ سورہ ہود 133۔ در منثور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں، ان میں سے 5 دنیا سے متعلق ہیں اور 5 آخرت سے متعلق۔ ان کو ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ سب کاموں کے لیے کفایت فرما دیں گے۔ حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ حسبی اللہ لمن بغا علی، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرگوشی کرے۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر حسد کرنے والے کے لیے۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو میرے لیے برے منصوبے بناتا ہے۔ حسبی اللہ عند الموت، میرا اللہ کافی ہے موت کے وقت۔ حسبی اللہ عند مسئلۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال کے وقت۔ حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر۔ حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ کافی ہے پل صراط سے گزرتے وقت۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب، میرا اللہ کافی ہے میرے لیے، وہی معبود ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا ناتا جوڑ، کون ہے تیرا اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پرانے وقتوں میں مائیں بچوں کو سلانے کے لیے لوری دیتی تھیں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت صوفی غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر دم ہمیشہ یاد رکھ اللہ بس باقی ہوس، تو میرے دل کو شاد رکھ اللہ بس باقی ہوس۔